قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دوزخ کی آگ ہے، مگر ایک عذاب اس سے بھی سخت ہوگا، وہ کس کے لیے ہوگا؟ عقل مند اپنے پروردگار سے کون سی چیز چاہتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کا سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قیامت کا ایک نام حسرت بھی ہے، پروردگار ہم سب کو حسرت و یاس سے بچائے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 سے 194۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 192 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے پروردگار، جس کو بھی تو اس کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا، بس تو نے اس کو رسوا اور خار کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ وما للظالمین من انصار کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یعنی ان کے امام نہیں ہیں تاکہ ان کا نام لے کر پکاریں اور ان کی شفاعت کریں۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 211۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور ایک نقطے کو سن لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، قیامت کے دن دوزخ کی آگ کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے جو انسانی کرامت کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے رسوائی اور ذلت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ دردناک ہوگا۔ نمبر 2، ظالم لوگ دوسرے لوگوں کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی 192 آیتوں کی تفسیر کو جانا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ثواب میں شریک ہوں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے ایمان کی طرف دعوت دینے والے نبی کو سنا کہ وہ پکار رہے تھے اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے روک لے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے۔ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ شاید ذنوبہ سے مراد گناہ کبیرہ ہوں اور سیئات سے مراد گناہان صغیرہ ہوں، جس طرح آیت شریفہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، سورہ نساء آیت نمبر 31 میں سیئات کو کبائرہ کے مقابل میں بیان کیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ یہاں سیئات سے مراد گناہ کے آثار ہوں۔ ان عقل مندوں کے مقابلے میں جو ایمان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں سمینا کہتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس دعوت پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور قیامت میں بڑی حسرت سے یہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، یعنی اے کاش ہم سنتے اور سمجھتے۔ سورہ ملک آیت نمبر 10۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے جان لیتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، عقل مند حق بات قبول کرنے پر تیار ہیں، وہ فطرت کی دعوت پر لبیک کہنے کے ساتھ ساتھ انبیاء کی دعوت، علماء کی دعوت اور شہداء کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نمبر 2،
استغفار اور اقرار کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ نمبر 3، آداب دعا میں سے ہے ربوبیت الہی کی طرف توجہ کرنا کہ جس سے انسان کے لیے عفو و بخشش کی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایمان مغفرت الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں۔ نمبر 6، چھپانا اور معاف کر دینا اللہ کی شان اور اس کے تربیت کے طریقہ کار میں سے ہے۔ نمبر 7، مرنا اور انسان کی موت سب اللہ کے ارادے سے ہے۔ نمبر 8، عقل مند اور دور اندیش لوگ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ نمبر 9، بڑے اور نیک لوگوں کا ایسا مقام ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے عقل مند لوگ خواہش کرتے ہیں۔ آئیے آپ سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ عقل مند کہتے ہیں اے ہمارے رب، جس چیز کا تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر کہ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال نے اس آیت میں بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ ان چند آیتوں میں خداوند عالم عقل مندوں اور صاحب بصیرت کے راستوں کو اس طرح واضح کرتا ہے کہ یاد خدا، غور و فکر، علم و حکمت تک رسائی، انبیاء کی اطاعت، استغفار، اچھی موت، لطف الہی کے حصول کی خواہش اور ذلت و خواری سے نجات ضروری ہے۔ پچھلی آیات میں عقل مندوں کے خدا اور قیامت پر ایمان کی بات تھی، اور اس آیت میں انبیاء پر ایمان لانے کی بات بھی سامنے لائی گئی ہے۔ صاحب بصیرت لوگوں کی بات میں ربنا کا تکرار اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الہی ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں۔ صاحبان عقل دنیا میں بھی عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آتنا ما وعدتنا علی رسولک کا جملہ دنیا سے متعلق ہے، جس مدد کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے لیے کیا ہے۔ انا لننصر رسولنا سورہ غافر آیت نمبر 51 اور ولا تخزنا، ان جملوں کا تعلق آخرت میں عزت سے ہے۔ گزشتہ آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، وعدے کو پورا کرنا پروردگار کی شان میں سے ہے۔ نمبر 2، اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو وفا کرتا ہے لیکن ہم بھی ضرور دعا کریں۔ نمبر 3، عقل مند افراد تمام انبیاء اور خدا کے تمام وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4، عقل مندوں کی آخری تمنا قیامت میں الطاف الہی کا حصول اور ذلت و خواری سے نجات ہے۔ نمبر 5، خوف اور امید دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قیامت کا سخت ترین عذاب جہنم کی آگ ہے، مگر اس سے بھی سخت عذاب عقل مندوں کے لیے رسوائی اور ذلت کا عذاب ہے۔ عقل مند اپنے پروردگار سے چاہتا ہے کہ جو ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو پورا کرے اور ہمیں رسوا نہ کرے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔